TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میری ماں اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی جہاں اولاد کا نام ماں سے چلتا ہے۔ میری ماں کی میرے سوا کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کا شمار مشہور طوائفوں میں ہوتا تھا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں نے میری پرورش روایتی طوائفوں جیسی کی۔ اس کا خیال تھا کہ میں زمانے میں اس سے بڑھ کر شہرت کماؤں گی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے ماں کو اس کی توقعات سے بڑھ کر دیا۔ بچپن سے ہی میری آواز و حسن کا دور دور تک چرچا تھا۔ خدا جانے میں نے ماں کی طرح کتنے خاندان اجاڑے، کتنے لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ ماں کی عمر بھی زیادہ نہیں ڈھلی تھی، پھر بھی وہ میرے رنگ دیکھ کر اپنے بڑھاپے سے مطمئن تھی، لیکن قسمت میں اسے میرے دن دیکھنے نہ تھے۔ میری ماں اچانک بیمار ہوئی اور مر گئی۔ میرے لیے یہ حادثہ غیر متوقع تھا۔ دل کو ایسا دھچکا لگا کہ مدت تک پاؤں میں پائل نہ باندھ سکی۔ آخر کب تک سوگ کرتی؟ بازار تو دوبارہ سج گیا، پر دل میں ایسا سناٹا بیٹھ گیا کہ پیروں تنہا بیٹھی رویا کرتی۔ میرے پاس کیا نہیں تھا؟ حسن، دولت، ڈھیروں، سچی محبت، دل ان میں سے کسی سے نہ بہلتا تھا۔ ماں نے مجھے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی ہے تو کبھی دل کے چکر میں نہ پڑنا۔ میں نے اس بات کو گرہ میں باندھ رکھا تھا۔ میں نے کبھی کسی کا درد محسوس نہیں کیا تھا، کسی پر آج تک رحم نہیں کیا تھا، لیکن ماں کے مرنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی بدترین عورت ہوں۔ میرا کوئی غمخوار نہیں، کسی کو مجھ سے سچا پیار نہیں۔ ماں کی باتیں یاد آتی تو دیر تک دل میں عجیب سا سناٹا گونجتا رہتا۔ رفتہ رفتہ میں اس زندگی کی عادی ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے 1 سال بعد کا ذکر ہے کہ اتفاق سے میرے کوٹھے پر ایک ایسا شخص آیا جس نے میری دنیا میں ہلچل سی مچا دی۔ اگر یہ شخص کوئی عام آدمی ہوتا تو میرے لیے اسے حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ یہ ایک مشہور ریاست کے نواب کا بیٹا تھا۔ میں نے پہلی بار خود کو بے حد مجبور و لاچار محسوس کیا۔ وہ جب تک سامنے رہتا میرے دل کو عجیب طرح کا سکون ملتا۔ اس کی غیر موجودگی مجھے کاٹنے کو دوڑتی۔ اس کی حالت مجھ سے بڑھ کر تھی۔ وہ یہاں چند دنوں کے لیے آیا تھا، میرا حسیر ہو کر پورے 1.5 ماہ یہاں رہا۔ وہ جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لے گیا کہ میں اب اس کے سوا کسی اور کو اپنے مہمان خانے میں جگہ نہیں دوں گی۔ ایک طوائف کے لیے یہ قسم بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کی یکسانیت اور سناٹے سے اس قدر اکتا چکی تھی کہ میں نے یہ قسم فوراً اٹھا لی اور اپنا بازار بالکل بند کر دیا۔ اس کے جانے کے 1 ہفتے بعد اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں یہ جگہ چھوڑ کر اس کی جاگیر میں آ جاؤں اور غیر معروف محلے میں آ کر رہوں۔ میں اسی پیغام کے منتظر تھی۔ اپنا سب کچھ بیچ کر میں اپنے محبوب کے شہر چلی آئی۔ میرے ساتھ میرا وفادار شوفر تھا، جسے ماں نے بچپن میں اس کے غریب باپ سے خریدا تھا۔ وہ مجھ سے 2-4 سال بڑا تھا، لیکن میرا بے حد خیال رکھتا تھا۔ گاڑی بیچنے کے بعد وہ میرے پاؤں پڑ گیا کہ اسے چاہے برتن مانجنے پڑے، لیکن وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس کی وفاداری پر رحم آ گیا اور اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، دل ہر وقت ڈرا ڈرا رہتا کہ کہیں میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے کہ میں کون ہوں۔ چاروں طرف شرفاء کے مکان تھے۔ میں نے کسی سے میل جول نہیں رکھا۔ اپنے آنے کی نواب کو اطلاع دی، وہ چھپ کر مجھ سے ملنے آیا۔ بس یہی 6 ماہ میرے لیے دن عید اور رات شب رات بن کر گزرے۔ میں نے اس دوران میں 2 بار مکان بدلا، کیونکہ نواب صاحب اپنے عشق کی داستان کو رسوا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں انہیں شادی کے لیے کہتی تو وہ کچھ پریشان ہو جاتے، شاید وہ اپنے باپ سے ڈرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہ معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا اور نواب صاحب میرے جال سے نہ نکل سکیں گے، لیکن میری قسمت میں پانسا پلٹا۔ مجھے میرے وفادار شوفر نے بتایا کہ نواب صاحب شادی شدہ ہیں اور ان کی بیوی ان کے چچا کی لڑکی ہے، جس سے انہیں بچپن سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ ایک نواب کے لیے 4 بیویاں رکھنا کوئی نیا کام نہ تھا، اور نہ ہی میں ایسی شریف زادی تھی ان کی اکلوتی بیوی ہونے کی خواہش رکھتی۔ پھر بھی میرے دل پر اس خبر کا اتنا شدید اثر ہوا کہ مجھے نواب کی محبت پر بالکل اعتماد نہیں رہا۔
آخر انہوں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے نواب صاحب سے اتنی سرد سے اس مسئلے پر بات کی تو وہ کچھ گھبرا گئے۔ آخر اعتراف کر لیا، پھر پہلے کی طرح مجھ سے پیار کی قسمیں کھانے لگے۔ میرے دل پر اب ان کی کوئی بات نہیں لگتی تھی۔ میرے اندر کی طوائف اس صدمے سے جاگ اٹھی۔ رقابت کے جذبے نے مجھے ایسا قدم اٹھانے کی ہدایت کی جس پر مجھے آج بھی شرم آتی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ تک اپنے رویے کو ایسا رکھا کہ نواب صاحب بری طرح گھبرا گئے۔ مجھے سچ مچ بہت زیادہ چاہتے تھے۔ میں نے اسی چاہت کا امتحان لینے کے لیے اپنے راستے کے پتھر کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ میرا خیال تھا میرے اور ان کے درمیان قانونی بیوی کی دیوار ہے۔ نواب صاحب نے میری باتوں کے جال میں پھنس کر اپنی بیوی کو زہر دے دیا۔ اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو میں اپنی منزل پا لیتی، ایسا نہ ہو سکا، اور نواب صاحب کے قتل کا راز چھپ نہ سکا۔ نواب صاحب قانون کی زد میں آ گئے۔ وہ رات مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ اس رات آخری بار نواب صاحب مجھ سے ملنے آئے۔ وہ قانونی مجرم تھے اور اتنی بڑی ریاست کے ولی عہد ہونے کے باوجود وہ کورٹ کے آگے مجبور تھے۔ میں نے انہیں قاتل کی حیثیت سے چھپتے چھپاتے اپنے مکان میں آتے دیکھا تو آنے والے خطرے سے بری طرح کانپ گئی۔ ظاہر ہے پھانسی کا پھندا میرے گلے سے بھی بے حد نزدیک تھا، اور جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ میں تو ایک بازاری عورت تھی جس کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک اور فیصلہ کیا۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے نواب صاحب کو بہلا پھسلا کر رخصت کیا۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ یہ جگہ چھوڑ دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 2-4 روز سے یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن صبح پولیس نے میرے مکان پر چھاپا مارا۔ انہیں نواب صاحب کے یہاں آنے کی سنگن ہو گئی۔ میں بھی بلا کی چالاک تھی۔ پولیس کے پوچھنے پر میں نے خود کو باعزت کرانے کی باپردہ خاتون بتایا اور اپنی سوچی سمجھی چال کے تحت شوفر کو اپنا خامند بتایا۔ میرے جعلی شوہر نے انتہائی چالاکی سے پولیس کو مطمئن کر دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو بلا نوابوں سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ پولیس واپس چلی گئی، لیکن خطرہ بدستور موجود تھا۔ قانون سے بچنے کا صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ اپنے جھوٹ کو سچ بنا دوں، سو مجھے یہی کرنا پڑا۔ میں نے شوفر سے رازداری سے نکاح کر لیا اور یہ نکاح نامہ مقدمے میں ہمارے بے حد کام آیا۔ میں اور میرے میاں سابقہ شوفر مقدمہ سے بری ہو گئے اور بیچارے نواب کو عدالت کے حکم کے مطابق سزا دی گئی۔ مجھے یہ جھوٹ اپنی جان بچانے کے لیے بولنا پڑا۔ اسے نبھانے کے لیے مجھے عمر بھر شوفر کو اپنے شوہر کی حیثیت دینی پڑی۔ پچھلے سال ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں یہاں باعزت طریقے سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اپنا مکان ہے، تھوڑی بہت جائیداد ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ سب محلے والے میری عزت کرتے ہیں۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا ماضی کیا تھا اور مجھے کس موڑ پر زندگی کو بدلنا